بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتان پبلک اسکول اینڈ کالج کی طرف سے اسلامیات ٹیچر قاری محمد عمر کلاس دہم کے حصہ احادیث کے ساتھ آپ سے مخاطب ہے۔ عزیز طلباء، آج ہم حدیث نمبر 13، 14 اینڈ 15 کا مطالعہ کریں گے، اور یہ احادیث آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 53 اینڈ 54 پر موجود ہیں۔ اور اس حوالے سے جو سب سے اہم اور بنیادی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے حدیث کا لغوی اور اصطلاحی ترجمہ بیان کیا جائے گا، اور اس کے بعد مختصر تشریح بھی ہوگی، اور پھر اس کے بعد تشریح کی ریڈنگ بھی ساتھ ساتھ کی جائے گی، اور ریڈنگ میں سے جو مختصر سوالات بن سکتے ہیں ان کی بھی وضاحت کی جائے گی۔ تو قلم اپنے ہاتھ میں رکھیں اور ریڈنگ کے دوران جہاں مختصر سوالات بن سکتے ہیں انہیں ساتھ ساتھ انڈر لائن کیجیے گا۔ تو آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے حدیث نمبر 13۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من تخطى رقاب الناس یوم الجمعۃ اتخذ جسرا الی جہنم۔ من کے معنی جو، تخطی پھلانگا، کراس کیا، رقاب گردنیں، واحد رقب ہے اور جمع رقاب ہے، الناس لوگ، جس شخص نے لوگوں کی گردنیں پھلانگی، یوم الجمعاتی جمعے کے دن، یعنی جمعے کی نماز میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی شخص آیا اور اس نے لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر پہلی صف میں یا آگے جو جگہ ہے وہاں پر بیٹھنے کی کوشش کی، تو اتخذا بنایا، جسرن پل، برج، الی جہنم جہنم کی طرف، تو اس نے جہنم کی طرف پل بنایا۔ تو اس کا جو مطلب وہ یہ ہے کہ جب ایک انسان جو ہے پل کے اوپر سے چڑھتا ہے، گزرتا ہے، تو دوسری سائڈ پہ جب وہ شخص اترتا ہے تو جس شخص نے جمعے کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگی، تو اس نے جب دوسری طرف گردن کی دوسری طرف اپنا پاؤں رکھا تو گویا کہ اس نے وہ اپنا پاؤں جہنم کے اندر رکھا۔ تو یہ اس قدر شدید ہے کہ ایسا شخص ہے کہ جس نے جمعے کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگی اور آگے جا کر بیٹھنے کی کوشش کی، تو گویا کہ اس نے جہنم کے اندر جا کر بیٹھنے کی کوشش کی۔ اس حدیث میں آداب جمعہ، آداب مجلس، احترام انسانیت، تہذیب و سلیقہ اور نظم و ضبط کی طرف توجہ دلائی گئی۔ معاشرت، رہنے سہنے کی خوبیاں، رہنے سہنے کے قواعد اور ضوابط، معاشرت کی مدرجہ بالا خوبیوں کے بارے میں یہاں کون کون سی خوبیاں بیان کی گئیں کہ آداب جمعہ، آداب مجلس، احترام انسانیت، تہذیب و سلیقہ اور نظم و ضبط، یہ معاشرت کی خوبیاں ہیں۔ اسے آپ نے مارک کرنا ہے کہ معاشرت کی خوبیاں کون کون سی اس حدیث میں بیان کی گئی۔ ایک جامع تعلیم دینے کے لیے آداب نماز جمعہ کو موضوع بنایا گیا کہ تعلیم دینی تھی آداب مجلس کے بارے میں۔ مجلس کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ، جہاں لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، وہ مجلس ہے۔ تو وہاں کس طرح آپ نے بیٹھنا ہے، انسانیت کا احترام کس طرح کرنا ہے، تہذیب، سلیقہ، شائستگی، مینرز، نظم و ضبط، ڈسپلن، ان تمام کو آپ نے کس طرح مینٹین کرنا ہے۔ تو ان تمام باتوں کی طرف توجہ دلانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جمعہ کو موضوع بنایا اور نماز جمعہ کے آداب بھی سکھائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام خوبیوں کا بھی ذکر کیا گیا کہ جب جمعے کا خطبہ ہو رہا ہو تو بعد میں آنے والے
پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کی گردنوں کو پھیلا کر آگے نہ جائیں، کیونکہ یہ بات آداب مجلس کے خلاف ہے۔ اس لائن کو آپ نے انڈر لائن کرنا ہے کہ کون سی بات آداب مجلس کے خلاف ہے، کہ جب خطبہ ہو رہا ہو تو بعد میں آنے والے پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر آگے نہ جائیں، کیونکہ یہ بات آداب مجلس کے خلاف ہے اور پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کے احترام کے بھی خلاف ہے، اور نیز تہذیب و سلیقہ، مینرز، اخلاقیات، اس کے بھی خلاف ہے۔ لہٰذا شائستگی کے ساتھ جہاں جگہ ملے وہاں پر بیٹھ جانا چاہیے۔ تو یہاں کا بھی شارٹ کوسچنس کہ جو لوگ جمعے کے دن دیر سے آئیں انہیں کس انداز میں مسجد میں بیٹھنا چاہیے، تو اس کا جواب یہی ہے کہ شائستگی کے ساتھ جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں اور لوگوں کی گردنیں پھیلا کر آگے نہ جائیں۔ نیکسٹ حدیث نمبر 14، اذا جب اقیمت کھڑی ہو جائے، الصلاۃ نماز، کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے، فلا تاتوہا، فا پس لانے، تاتوہا اس کے لیے آؤ، تسعون دوڑتے ہوئے۔ تو آپ مسجد میں جاتے ہیں اور جماعت کھڑی ہو چکی ہے تو بھاگتے ہوئے جماعت میں شامل ہونے کی کوشش نہ کریں۔ واتوہا، اور آؤ، تمشون، چلتے ہوئے۔ وعلیکم، اور تم پر لازم ہے، السکینہ، اطمینان، سکون، وقار، تو اطمینان اور سکون کے ساتھ چلتے ہوئے آؤ۔ فا پس ما جو ادرکتم تم پالو، تو جو نماز تم باجماعت پالو، فصلو اسے پڑھ لو، وما فاتکم، اور جو تم سے رہ جائے، یعنی جتنی دیر سے تم جماعت میں شامل ہو جاؤ گے تو اتنی نماز جو ہے تم سے رہ جائے گی جماعت سے، تو جو نماز باجماعت تم سے رہ جائے فاتمو، تو اسے بعد میں پورا کر لو۔ اس حدیث میں باجماعت نماز کے آداب کی طرف رہنمائی کی گئی۔ وہ یہ کہ اول تو ہم باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے وقت پر مسجد پہنچے۔ یہاں کا شارٹ کوسچنس کہ نماز باجماعت کے لیے ہمیں کس وقت مسجد پہنچنا چاہیے، بر وقت پہنچیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حدیث کے مطابق جب انسان مسجد میں آئے تو وضو گھر سے کر کے لانا سنت ہے، اور مسجد میں صرف فرض نماز ادا کرنی چاہیے، باقی سنت یا نوافل اپنے گھر میں ادا کرنا مسجد میں ادا کرنے کی نسبت زیادہ بہتر ہے۔ تو اول تو یہ کہ ہم باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے وقت پر مسجد پہنچیں اور تکبیر اولیٰ میں شریک ہوں۔ تکبیر اولیٰ پہلی تکبیر کہ جس کے ذریعے ہم نماز شروع کرتے ہیں، کہ ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ پہلی تکبیر کہ جس کے ذریعے ہم نماز کا آغاز کرتے ہیں وہ تکبیر اولیٰ ہے۔ تو وقت پر مسجد پہنچنا اور تکبیر تحریمہ میں، تکبیر اولیٰ میں شریک ہونا ایک بہت بڑے اجر اور ثواب کا کام ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس قدر ہم جماعت میں لیٹ پہنچیں گے اسی قدر ثواب کم ہوتا جائے گا۔ اور بالفرض اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی شخص تکبیر اولیٰ سے رہ جائے، یعنی تکبیر تحریمہ سے پہلی تکبیر، اور تکبیر تحریمہ اس لیے بھی اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں کہ جب انسان پہلی تکبیر تحریمہ کہہ دیتا ہے تو اس کے بعد اس پر دنیا کے تمام کام حرام ہو جاتے ہیں، تو اس لیے اسے تکبیر تحریمہ بھی کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص کسی مجبوری کی وجہ سے تکبیر اولیٰ سے رہ جائے یا مسجد میں تاخیر سے پہنچے اور نماز ادا ہو رہی ہو تو بھاگتے دوڑتے جماعت میں شامل ہونے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہر ممکن وقار، متانت، شائستگی، روب کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ جب انسان بھاگتے ہوئے جماعت میں شامل ہوگا
تو جو لوگ پہلے سے جماعت میں شامل ہیں تو بھاگنے دوڑنے کی آواز سے ان کی نماز میں خلل واقع ہو سکتا ہے، نماز کا تسلسل ٹوٹ سکتا ہے۔ اور سلیقہ یہ ہے کہ شائستگی کے ساتھ چل کر آرام سے جماعت میں شامل ہوں۔ یہاں کا شارٹ کوشچنز بن سکتا ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو کس انداز سے جماعت میں شامل ہونے کا حکم ہے؟ تو اس کا جواب بالکل سیم ہے جو حدیث ہم نے پڑھی کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے، نماز کھڑی ہو جائے تو اس کے لیے دوڑتے ہوئے نہ آؤ، بلکہ اطمینان اور وقار سے چلتے ہوئے آؤ، اور جو نماز تم پالو اسے پوری کر لو، اور جو رہ جائے اسے بعد میں پڑھ لو۔ اور پھر دوسرا کویشچن کہ سلیقہ یہ ہے کہ شائستگی کے ساتھ کہ کس طرح شامل ہونا چاہیے، یا نماز با جماعت میں کس انداز سے شامل ہونا چاہیے، یا نماز با جماعت میں شامل ہونے کا سلیقہ کیا ہے۔ تو مختلف قسم کے شارٹ کویشچنز اس لائن سے بن سکتے ہیں۔ تو سلیقہ یہ ہے کہ شائستگی کے ساتھ پروقار انداز سے، پولائٹنیس سے چل کر آرام سے جماعت میں شامل ہوں، اور جتنی رکعتیں جماعت کے ساتھ نصیب ہو جائیں ان کو جماعت کے ساتھ پورا کر لیں، باقی کو بعد میں پورا کر لیا جائے۔ لیکن بھاگتے دوڑتے اس لیے جانا کہ جلدی سے جماعت میں شریک ہو جائیں اور کوئی رکعت چھوٹ نہ جائے، تو یہ ناشائستہ عمل اللہ تعالیٰ کو ناپسند اور خانہ خدا، خانہ جو ہے وہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی گھر کے ہیں، خدا خدا کے گھر، یعنی کہ مسجد بھی اس سے مراد ہے۔ تو یہ ناشائستہ عمل کہ بھاگتے دوڑتے جماعت میں شامل ہونے کا ناشائستہ عمل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور مسجد کے آداب کے بھی خلاف ہے، اور انسانی وقار، انسانی روب اور مینرز کے بھی خلاف ہے۔ تو یہاں کا شارٹ کویشچنز کہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، یا کون سا عمل خانہ خدا کے آداب کے خلاف ہے، یا کون سا عمل انسانی وقار کے خلاف ہے، تو اس کا آنسر وہی سیم ہے کہ بھاگتے دوڑتے اس لیے جلدی جانا کہ جماعت میں شریک ہو جائیں اور کوئی رکعت چھوٹ نہ جائے، یہ ناشائستہ عمل اللہ تعالیٰ کو ناپسند اور خانہ خدا کے آداب اور انسانی وقار کے خلاف ہے۔ نیکسٹ حدیث 15، من صام، من جس نے، صام روزے رکھے۔ صامہ کا لفظ جو ہے یہ صوم سے بنا ہے، صوم کے معنی روزہ کے ہیں، اور لغوی طور پر اس کے معنی رک جانے کے ہیں، اور اس کا جو مطلب وہ یہ ہے کہ انسان صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ تعالیٰ کے حکم کے پیش نظر روزے کی نیت کے ساتھ کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے رک جاتا ہے۔ یعنی جو ہم روزے رکھتے ہیں تو روزے کے جو اوقات ہیں تو اس اوقات کے دوران روزے کی نیت کے ساتھ کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ اگر کسی شخص کو سارا دن کھانا نہیں ملا، یا اس کی روزے کی نیت نہیں تھی، سارا دن کچھ نہیں کھایا پیا، اور بعد میں جو ہے اس نے یہ کہا کہ میں نے تو روزہ رکھا تھا، تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ کھانے پینے سے رکنا، نفسانی خواہشات سے رکنا، یہ روزے کی نیت کے ساتھ ضروری ہے۔ روزے کی اگر نیت نہیں ہے تو ویسے سارا دن بھوکا پیاسا رہا تو اسے روزے کا اجر اور ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، وقامہ، اور قیام کیا، یعنی قامہ کا مطلب قیام کرنا، رات کے دوران، رات کے وقت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نوافل اور تراویح پڑھنا، یہ قیام کے مفہوم میں شامل ہے۔ ایماناً، ایمان کے ساتھ، و احتساباً، اور اجر کی نیت کے ساتھ۔ جس شخص نے ایمان اور اجر کی نیت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، وقامہ، اور اس کی راتوں کو قیام کیا، یعنی دن کو روزے رکھے اور رات کو تراویح نوافل ادا کیے، تو غفرہ، بخش دیا جائے گا، لہو، اسے، ما، جو تقدم، ہو چکا، پہلے ہو چکا، من سے ذنبی، اس کے گناہ۔ تو جو اس کے پہلے گناہ جو اس نے
کیے وہ تمام کے تمام گناہ رمضان کے روزے رکھنے کی وجہ سے معاف کر دیے جائیں گے۔ یعنی جس شخص نے ایمان اور اجر کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا، یعنی کہ رات کو اپنے رب کے حضور نوافل یا تراویح میں کھڑا رہا، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ روزہ دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ اس مہینے میں انسان کے اندر دینی مزاج، صبر، تقوی پیدا کرنے کے لیے مخصوص دینی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ روزے کا مقصد جو ہے وہ تقوی کا حصول ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے اہل ایمان تم پر اس طرح روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے تاکہ تم متقی بن سکو۔ یعنی یہ روزے صرف ہم ہی پر فرض نہیں ہیں، جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں کہ عیسائیت ہے، یہودیت ہے اور ہندوازم ہے، یہاں بھی روزے کا تصور موجود ہے، لیکن تعداد میں اور اوقات میں فرق ہے۔ تو تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی دراصل اللہ تعالیٰ کے ڈر یا خوف کا نام ہے کہ انسان روزے سے ہے، تنہا ہے، گھر میں اکیلا ہے، کھانے پینے کی تمام چیزیں موجود ہیں، لیکن نہیں کھاتا، نہیں پیتا، اس لیے کہ اس خوف کے ساتھ، تصور کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ تقوی ہے۔ اور ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا۔ حضرت کعب الاحبار پہلے اسلام لانے سے پہلے یہودی عالم تھے، اسلام لے آئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں حضرت کعب نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ کا گزر کبھی خاردار جھاڑیوں سے ہوا، کانٹے دار راستہ ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جی ہاں، بارہا، کیونکہ عرب میں ایسے راستوں کی کمی نہیں ہے۔ حضرت کعب نے پھر پوچھا کہ اچھا یہ بتائیں کہ آپ وہاں سے کس طرح گزرتے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جب میں کانٹے دار راستوں سے، جھاڑیوں والے راستوں سے گزرتا ہوں تو اپنا دامن، اپنا لباس، اپنا جسم سمیٹ لیتا ہوں تاکہ کانٹوں سے میرا جسم بچ سکے۔ فرمایا یہی تقوی ہے کہ دنیا ایک خاردار جھاڑی ہے، دنیا گناہوں سے بھری جھاڑی ہے، دنیا کے اندر اس طرح رہو، اس طرح زندگی گزارو کہ گناہوں سے تمہارا دامن پاک اور صاف رہے۔ یہ حکم نہیں دیا کہ دنیا چھوڑو اور جنگل میں جاؤ، نہیں، دنیا کے اندر رہو، دنیا کے کام کاج بھی کرنے ہیں، کاروبار ہے، لوگوں سے معاملات، تعلق، یہ سب کام کرنے ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، یہ تقوی ہے۔ اور یہی تقوی جو ہے روزے کا سب سے اہم مقصد ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن سکو۔ اس ماہ کو نیکیوں کی فصل بہار بھی قرار دیا جا سکتا ہے، یعنی ماہ رمضان نیکیوں کا فصل بہار ہے۔ بہار میں چونکہ ہر طرف نئے پتے، نئے پھل، نئے پھول اور ہر طرف سبزہ اور شادابی اور خوشحالی ہوتی ہے، گویا کہ ماہ رمضان میں نیکیاں ہر طرف پھیل جاتی ہیں اور ہر شخص جو ہے وہ نیکیوں کے زمرے میں شامل ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ رمضان کے پورے مہینے کے روزے فرض قرار دیے گئے۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ تم میں سے جو شخص یہ مہینہ پائے، رمضان پائے، تو اسے چاہیے کہ اس کے اندر روزے رکھے۔ اب جو کوئی ایمان کے تقاضوں کی تکمیل میں اور بارگاہ الہی میں ثواب کی امید کے ساتھ روزے رکھے، یہاں کا شارٹ کوسچنس کہ روزے رکھنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ جواب کیا ہوگا کہ روزے ہم ایمان کے تقاضوں کی تکمیل میں اور بارگاہ الہی یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ثواب کی امید کے ساتھ رکھیں، اور اس ماہ مبارک کی راتوں میں اپنے رب کے حضور قیام کرے۔ قیام کا مطلب وہی ہے کہ کھڑے ہو کر نوافل، تراویح،
یا دیگر عبادات جو شخص کرتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب مختصر سوالات کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال، حدیث نمبر 13، کس شخص نے جہنم کی طرف پل بنایا؟ کس شخص نے جہنم کی طرف پل بنایا؟ اس کا جواب بالکل واضح ہے کہ جو شخص جمعے کے دن لوگوں کی گردنوں سے پھلانگ کر گیا تو اس نے جہنم کی طرف پل بنایا۔ کوشچن نمبر 2، معاشرت کی چند خوبیاں بیان کریں۔ چند خوبیاں: آداب جمعہ، آداب مجلس، احترام انسانیت، تہذیب و سلیقہ اور نظم و ضبط۔ کوشچن نمبر 3، جمعہ خطبہ کے دوران آداب مجلس کیا ہے؟ یعنی جمعہ کا خطبہ سننے کے دوران ہمیں مجلس کے آداب کا کس طرح خیال رکھنا چاہیے؟ اور بات وہی ہے کہ جب جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہو تو توجہ اور خاموشی سے اسے سنیں، اور جو لوگ بعد میں آئیں تو انہیں جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں۔ پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کی گردنوں سے پھلانگ کر آگے جانا اور اگلی صف میں یا اس سے آگے جا کر بیٹھنے کی کوشش کرنا، یہ عمل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ جس نے یہ کام کیا اس نے جہنم کی طرف پل بنایا۔ کوشچن نمبر 4، کون سی بات آداب مجلس کے خلاف ہے؟ تو بات وہی ہے کہ پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر آگے جانا، یہ بات آداب مجلس کے خلاف ہے۔ اور جو لوگ دیر سے آئیں ان کے لیے حکم یہی ہے کہ شائستگی کے ساتھ جہاں جگہ ملے اسی جگہ بیٹھ جائیں۔ حدیث نمبر 14، کوشچن نمبر 1، جماعت کھڑی ہو جانے کی صورت میں کس انداز سے جماعت میں شامل ہونے کا حکم ہے؟ اس کا بھی جواب بالکل آسان ہے، واضح ہے کہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو اس کے لیے دوڑتے ہوئے نہ آؤ، بلکہ اطمینان اور وقار سے چلتے ہوئے آؤ، اور جو نماز تم پا لو اسے ادا کر لو، اور جو تم سے رہ جائے، جماعت سے چھوٹ جائے، تو اسے بعد میں پورا کر لو۔ کوشچن نمبر 2، ہمیں نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے کب مسجد پہنچنا چاہیے؟ کہ یہاں کا آنسر کیا ہوگا کہ نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے ہمیں وقت پر مسجد پہنچنا چاہیے، بر وقت مسجد پہنچیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وقت پر مسجد پہنچیں گے جو شخص سب سے پہلے آئے گا جمعے کی جو نماز کے لیے، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ جو لوگ بعد میں آئیں گے تو آہستہ آہستہ ان کا ثواب کم ہوتا جائے گا۔ اور جو مثال دی گئی کہ اونٹ کی قربانی ہے، گائے کی قربانی ہے، بکری کی قربانی ہے، اور اس کے بعد پھر مرغی کی قربانی ہے، اور پھر آخر میں مرغی کا انڈا، یعنی جو شخص سب سے پہلے آئے گا تو اس سے اونٹ قربان کرنے کا ثواب ہے۔ جتنا زیادہ کوئی لیٹ آئے گا تو اسی قدر ثواب کم ہوتا جائے گا، اور جو سب سے آخر میں آئے گا اسے ایک انڈا صدقہ خیرات کرنے کا ثواب پہنچے گا۔ اور جب امام خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو فرشتے حساب کتاب جو لکھنے والا رجسٹر بند کر کے پھر خطبہ سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ جب امام خطبہ دینے کھڑا ہو جائے پھر ثواب کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد یعنی کہ جو شخص آئے گا اس کی فرضیت ہی پوری ہوگی کہ اس نے جمعہ پڑھ لیا، لیکن اجر اور ثواب جو ڈھیروں ثواب ملتا ہے اس سے وہ شخص محروم رہے گا۔ کوشچن نمبر 3، تکبیر اولیٰ سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد تکبیر تحریمہ ہے یا وہ پہلی تکبیر کہ جس سے ہم نماز کا آغاز کرتے ہیں۔ مسجد میں تاخیر سے پہنچنے کی صورت میں کس طرح جماعت میں شامل ہونے کا حکم ہے؟ تو بات وہی ہے کہ جب مسجد میں اگر کوئی شخص تاخیر سے پہنچتا ہے اور نماز ادا ہو رہی ہے تو بھاگتے دوڑتے ہوئے جماعت میں شامل ہونے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہر ممکن وقار اور متانت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو ہے کوشچن نمبر 5، کون سا ناشائستہ عمل خانہ خدا کے آداب اور انسانی وقار کے خلاف ہے؟ کہ بھاگتے دوڑتے اس لیے جلدی جانا کہ جماعت میں شریک ہو جائیں
اور کوئی رکعت چھوٹ نہ جائے تو یہ ناشائستہ عمل اللہ تعالیٰ کو ناپسند اور خانہ خدا کے آداب اور انسانی وقار کے خلاف ہے۔ مسجد کی طرف دوڑ کر آنے سے کس لیے منع کیا گیا؟ مسجد کی طرف دوڑ کر آنے سے کس لیے منع کیا گیا؟ اس لیے منع کیا گیا کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کے گھر کے آداب کے خلاف ہے، اور یہ عمل اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اور یہ عمل انسانی وقار کے خلاف ہے۔ مختصر سوالات۔ حدیث نمبر 15، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کس شخص کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے؟ جس شخص نے ایمان اور اجر کی نیت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ روزہ اسلام کا کون سے اہم رکن ہے؟ روزہ اسلام کا 5واں اہم رکن ہے۔ مخصوص دینی فضا کس ماہ میں پیدا ہوتی ہے؟ رمضان المبارک میں مخصوص دینی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ نیکیوں کا فصل بہار کون سا اسلامی مہینہ ہے؟ رمضان المبارک نیکیوں کا فصل بہار ہے۔ صوم کے لغوی معنی رک جانے کے ہیں، اور اصطلاحی معنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے روزے کی نیت کے ساتھ رک جانے کا نام روزہ یا صوم ہے۔ رمضان کے روزوں کے فوائد اور ثمرات۔ تو ایک تو فائدہ اس بک کے اندر ہے کہ اس مہینے میں انسان کے اندر دینی مزاج اور صبر اور تقوی پیدا کرنے کی مخصوص دینی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کچھ اور بھی آنسر لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ نے وہی آنسر لکھنا ہے جو آپ کی ٹیکسٹ بک کے اندر موجود ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شارٹ کوسچنز ہوں یا ایم سی کیوز کے آنسر جو ہیں وہ آپ نے یوں کرنا ہے یا یوں آپ نے سمجھنا ہے کہ ٹیکسٹ بک سے آپ نے کاپی کرنا ہے، الفاظ وہی لکھنے ہیں شارٹ کوسچنز میں یا ایم سی کیوز میں جو یہاں پر دیے گئے ہیں، اور باقی جو لانگ کوسچنز ہوتے ہیں اس میں بھی آپ نے سب سے پہلے انہی باتوں کا ذکر کرنا ہے جو باتیں آپ کی ٹیکسٹ بک کے اندر موجود ہیں۔ اس کے بعد جہاں سے بھی آپ کو کچھ اچھا مواد ملتا ہے تو آپ اس میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے کوسچن نمبر 7، رمضان المبارک کے روزوں اور عبادات کا اجر کیا ہے؟ وہی سیم حدیث کا ترجمہ کہ جس نے ایمان اور اجر کی نیت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے رمضان میں روزے کس انداز سے رکھنے چاہیے؟ رمضان میں روزے کس انداز سے رکھنے چاہیے؟ اب اس کا آنسر جو ہے کہ اب جو کوئی ایمان کے تقاضوں کی تکمیل میں اور بارگاہ الہی میں ثواب کی امید کے ساتھ روزے رکھے، اس کا آنسر اب یہ بنے گا کہ ہمیں روزے ایمان کے تقاضوں کی تکمیل میں اور بارگاہ الہی سے ثواب کی امید کے ساتھ رکھنے چاہیے۔ قیام کے معنی کھڑا ہونا، اور یہاں اس سے مراد جو ہے کہ رات کو کھڑے ہو کر نوافل، تراویح اور دیگر عبادات کا اہتمام کرنا۔ اور رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ جس میں انسان کی نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ اس ماہ کے اندر اگر کسی شخص نے نوافل ادا کیے تو اس کا ثواب جو ہے پچھلے ماہ کے فرضوں کے برابر، غیر رمضان کے فرضوں کے برابر ثواب ہوگا۔ اور اگر رمضان میں اگر کسی شخص نے فرض ادا کیے تو اس کا ثواب دوسرے ماہ کے 70 فرضوں کے برابر دیا جاتا ہے۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔